کمرے کی مانگیز خاموشی میں دونوں کی دونکنے کی مانند چلتی سانسوں کا شور برپا تھا۔ عقیدت کے بکھرے تنفس کو محسوس کر کے زغام خان نے اپنے لب نرمی سے عقیدت کے ہونٹوں سے جدا کیا۔ ماتھا عقیدت کے ماتھے سے ٹکراتے گہری سانس لیتے شدت سے عقیدت کو خود میں بیچ لیا۔ نہ ہی تم بدتمیز ہو اور نہ ہی پتھر دل، تم آج بھی میری وہی نازک موم سی عقیدت ہو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتی تھی، جو کسی غیر کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر جس طرح تم اپنے باپ کی محبت میں بے بس ہو، ویسے ہی میں اپنی ماں کے آگے بے بس ہوں۔ باپ کھویا تھا، ماں نہیں کھو سکتا تھا۔ تمہیں نکالا تھا تب بھی دل کو سکون تھا کہ جہاں بھی جاؤ کہ میرے نام سے منسوب ہی رہو گی۔ تم بتاؤ کبھی تمہیں خود سے جدا کرنے کی بات کی؟ یا میں کبھی نہیں کر سکتا عقیدت؟ اتنا یقین رکھو مجھ پر کہ آئندہ کے بعد تم اس گٹیا شے کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، ورنہ تمہاری سانسوں میں گلی اس سگریٹ کو اپنے طریقے سے باہر نکالوں گا، پھر تمہیں ہی مسئلہ ہوگا۔ اور اب سو جاؤ، اپنی ماں کو بتا چکا ہوں کہ بہت جلد دادی بنانے والا ہوں میں، اسی لیے یہ ماں کی وجہ سے دور ہونے کے تانے دینا بند کر دو۔ عقیدت کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو اپنی اتھر پتھر ہوتی سانسوں کو بمشکل سنبھال کر عقیدت نے زغام خان کو خود سے دور کیا۔ یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نیند سے چکر آ رہے تھے مجھے، مگر خیر چھوڑو، قبر چڑھ۔ اپنا دست نکالتے نفی میں سا ہلاتے ہوئے کہا تو زغام خان کا مدھم کہکا روم کی فضا میں گونجا۔ آدھے گھنٹے بعد عقیدت فریش ہو کر آئی تو زغام خان تک کے پاس سر رکھے مسکراتی نظروں سے عقیدت کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنا دایاں ہاتھ عقیدت کی جانب بڑھایا تو چھوٹے قدم لیتی عقیدت زغام خان کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ اسکائی بلو شرٹ کے ساتھ اسکائی بلو ہی ٹراؤزر پہنے، گیلے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ زغام خان کا دل کیا اسے خود پہ چھپا لے۔ زغام خان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تو زغام خان نے جھٹکا دے کر عقیدت کو خود پر گرایا۔ کروٹ بدل کر عقیدت کو اپنے تنگ ہسائے میں قید کر کے پاؤں کی مدد سے کمفرٹر کھینچ کر دونوں پر پھیلایا۔ عقیدت نے کسمسا کر کروٹ بدل کر چہرہ زغام خان کے سینے میں چھپایا تو زغام خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ڈھینگ گئی، مگر آنے والے کل کے بارے میں سوچ زغام خان کے چہرے پر چٹانوں سے حساتی در آئی۔ عقیدت کو تو وہ مر کر بھی نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ چاہتا تو ابھی عقیدت کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ کر اس کی واپسی کے سارے راستے مسدود کر دیتا، مگر وہ رشتہ کسی دھوکے کی بنیاد پر نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اب اسے یقین تھا جس بات کو وہ چھپا رہا تھا کل ضرور کسی نہ کسی طرح مقدس بیگم سے منظر عام پر لائے گی۔ عقیدت کا رد عمل سوچ کر زغام خان کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ عقیدت کو ساتھی سے خود میں بیچے زغام خان نے آنکھیں بند کی کہ سونے کی کوشش کی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر نیند کی دیوی نے زغام خان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ آہستہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نظر بیٹھ کر راؤنڈ سے ٹیک لگائے سوگوار حسن لیے پلوش شاہ خان سے ٹکرائی۔ روئی ہوئی نیلی سرخ آنکھیں، سوجے آنکھوں کے پپوٹے، جامن کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ آف وائٹ کیپری پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، گلابی بڑے بڑے گالوں پر آنسوں کے میٹھے میٹھے نشان، نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹکائے خاموش ساکت بیٹھی تھی۔ اپنی بہن کی اجڑی حالت دیکھ کر آئس خان کو لگا کسی نے اس کا دل پاؤں تلے رون دیا ہو۔ تڑپ کر لمبے لمبے ڈاک پڑتا پلوش شاہ کی جانب بڑھا۔ پلوش شاہ لالا کی جان، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی؟ لہجے میں تڑپ لی پلوش شاہ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے ہوئے استفسار کیا تو پلوش شاہ نے چونکہ اپنے سامنے بیٹھے آئس خان کو دیکھا۔ کئی باغی آنسو لاکھ روکنے کے باوجود پلکوں کی بار توڑ کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ لالا سسکی سروں میں آئس خان کو پکارا تو آئس خان نے ساتھی سے پلوش شاہ کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ لالا کی جان، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کیا بات تانگ کر رکھی ہے؟ اپنے لالا کو بتاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اپنے لالا کو بتاؤ تو صحیح، میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا، زغام کو بھی نہیں، بس تم مجھے بتاؤ کہ کیا پریشانی ہے؟ تمہاری ماں نے کچھ کہا ہے کیا؟ پلوش شاہ کا ساتھ تھپ تھپاتے نرم لہجے میں کہتے آخر میں مقدس بیگم کے ذکر پر لہجہ سات ہوا تو پلوش شاہ نے نفی میں سے ہلاتے بمشکل مسکرانے کی کوشش کرتے آئس خان کو دیکھا۔ میں آپ کی شادی انجوائے نہیں کر سکی، حوریہ اور عقیدت بابی کو برا نہ لگا ہو، زغام لالا بھی ناراض ہیں۔ آئس خان کے کندھے سٹکائے مدھم لہجے میں اپنی بات کہی تو آئس خان نے نرمی سے ٹوک دیا، نہ ہم ناراض ہیں نہ تمہاری بابیاں، اور اب تو وہ دونوں ہمیشہ کے لیے آ گئے ہیں۔ تم جب کہو گی تمہاری بابی کو پھر سے دلہن کی طرح سجا دوں گا۔ مجھے تو ویسے بھی اس کا دلہا بننے کا شوق ہے، وہ دلہن بنے گی تو میں بھی دلہا بن جایا کروں گا، اسی لیے ٹینشن مت لو، تمہارا جب دل چاہے گا ہم شادی کا لیا کریں گے۔
پھر تم دل کھول کر انجوائے کرنا۔ پلوشا کے ماتھے پر پیار کرتے نرم لہجے میں کہا تو پلوشا نے خاموشی سے اسواد میں سر ہلا دیا۔ آئے سان کافی دیر تو خاموشی سے پلوشا کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر نرمی سے پلوشا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کیا بات ہے پلوشا، یہ نہیں پوچھوں گا کہ حدائق سے کیوں رشتہ توڑنے کی بات کی، نہ یہ کہوں گا کہ تم نے غلط کیا، مگر بس یہ پوچھوں گا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیونکہ جتنا میں اپنی بہن کو جانتا ہوں تو پلوشا خان صرف اور صرف محبت کر سکتی ہے، اس کا وجود محبت کی گواہی دیتا ہے۔ ذرا سی اونچی آواز پر سہم جانے والی کہ دل میں اس قدر کسی کے لیے نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ پلوشا خان محبت اور وفاؤں کی تو امید ہو سکتی مگر نفرتوں اور رشتے توڑنے والی، بے وفائی کرنے والی نہیں ہو سکتی۔ جانتا ہوں کہ منگنی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر پھر بھی یہ رشتہ ایک دوسرے سے دو لوگوں کو منسوب کر دیتا ہے۔ حدائق کو کیسے سنبھالا ہے وہ میرا مسئلہ ہے، تم اس کی فکر مت کرو، مگر مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم کس نے یہ کرنے کا کہا ہے؟ آج اپنے بھائی سے جھوٹ مت بولنا پلوشا، میرا ماننا توڑنا، اپنے لالا پر یقین رکھو اور بتاؤ۔ پلوشا خان کی آنکھوں سے متواتر بہتے آنسو کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے نرم لہجے میں کہا تو پلوشا نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے آئس خان کو دیکھا، رو رو کر آنکھوں میں جلن ہوتی محسوس ہوئی۔ لالا میں مجھے معاف حدائق مانا ہچکوں سے روتی، ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ دار سے دروازہ کھولتے مقدس بیگم ہڑبڑا کر اندر داخل ہوئیں۔ آئس خان نے خون جھلکاتی آنکھوں سے ناگوار سے مقدس بیگم کو دیکھا جو جبران مسکرانے کی کوشش کرتے باہر کھڑی ملازمہ کو اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ملازمہ خاموشی سے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر باہر گئی تو مقدس بیگم اپنے خشک پڑتے حل کو اتار گیا، جبکہ پلوشا سہمی نظروں سے مقدس بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کسی کے کمرے میں آنے کا یہ کون سا انسانی طریقہ ہے؟ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو آئس خان کے خطرناک تیور دیکھ کر مقدس بیگم نے بے صحت اپنے قدم پیچھے لیے۔ وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نہ پلوشا کی تو کھانا لائی تھی، صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ ماتھے پر پسینے کو اپنے پلو سے صاف کرتے منمنا کر کہا تو آئس خان نے ہوں جھلکاتی آنکھوں سے گھور کر انہیں دیکھا۔ واہ، مطلب جانتی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اتنی احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ چبھتے لہجے میں طنز کیا تو مقدس بیگم نے دانت پیس کر اپنے سامنے کھڑے اس دیو قامت شخص کو دیکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑا مضبوط سینہ، کسی ریاست کے شہزادے کی مانند مغرور ناک، مونچھوں تلے صحتی پیوست انابی ہونٹ، وائٹ شیروانی پہنی، چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں غصے کی سہیلی، اپنی مردانہ وجہ سے وہ کسی کو بھی زیر کر سکتا تھا۔ چہرے پر ہیما وقت چاہے سنجیدگی آئس خان کے مردانہ وجاہت کو دلکش بناتی تھی۔ بڑے آئی بہن کی فکر کرنے والے، اور جس لڑکے کو اپنی ماں کی پرواہ نہیں کہ وہ منہ اندھیرے تنہا شہر چلے گئی، اکلوتے بیٹے کی شادی کا ارمان پورا نہ کر سکی، اور بیٹے کو ماں سے زیادہ دشمن کی بیٹی عزیز تھی۔ اسے بہانے کا بت سوار تھا، وہ شخص اب میرے سامنے اپنی سوتیلی بہن کی فکر کے ڈرامے کرے گا۔ اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو طے کرتی ہمت کر کے طنزیہ لہجے میں بولی، مگر آئس خان کو پشت پر دونوں ہاتھ باندھے چہرے پر ہونہار تازہ سچ اپنی جانب بڑھتا دیکھ مقدس بیگم کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ آپ کی عزت اسی وجہ سے نہیں کرتا کہ عورت ہے، اس لیے کرتا ہوں کہ میں مرد ہوں، عورت کا سائبان اور اس کا محافظ۔ عورت جس روپ میں بھی ہو اس کی عزت کرنا مجھ پر فرض ہے، اس کے علاوہ آپ کی عزت زغام خان کی ماں سمجھ کر کرتا ہوں، ورنہ آپ جیسی عورت تو ماں کہلانے کے لائق نہیں۔ وہ سب ایک طرف، آج کے بعد میری بہن کے لیے سوتیلی کا لفظ استعمال کیا تو یقین رکھیں سوتیلی ماں جی پہلی فرصت میں شوہر کے پاس کا ٹکٹ کٹوا دوں گا، اور رہی بات میری ماں کے تنہا جانے کی، تنہا تو آئس خان سے رشتہ رکھنے والی عورت اللہ کے حکم سے اسرائیل کے ساتھ اوپر ہی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے تو یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دے، میری ماں کے یہاں سے نکلنے سے اپنے کمرے میں داخل ہونے تک وہ میری نظروں کے حصار میں تھی۔ آئندہ پلوشا ٹھیک ہو یا نہ ہو، بنا اجازت کے کوئی اس کے کمرے میں داخل بھی ہوا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، اور جائیے اب یہاں سے، کھلا دوں گا میں کھانا۔ سرد سپاٹ لہجے میں ایک لفظ چبا کر کہا تو مقدس بیگم نے کپ کپاتے ہاتھوں پر مشکل قابو پانے کی کوشش کرتے سر سپاٹ میں ہلایا، اور آئس خان کے باہر کی جانب اشارہ کرنے پر سر پر وہاں سے بھاگی، جبکہ پیچھے بیٹھی پلوشا سانس روکے آئس خان کے اس سلوک کو دیکھ رہی تھی۔ پھر آئس خان کے کھانا کھلانے پر خاموشی سے کھانے لگی۔ آئس خان کے سوالوں سے بچنے کی خاطر نیند کا بہانہ کرتی آنکھیں موند گئی، جسے دیکھ آئس خان گہری سانس بھرتا لائٹ آف کرتا پلوشا کے روم سے نکل آیا۔
آئس ہان کمرے میں داخل ہوا تو نظر سامنے صوفے کی پوسے ٹیک لگا چہرے پر گونگھٹ اوڑھے حوریہ شاہ پڑ گئی۔ حوریہ کے وجود میں کوئی حرکت محسوس نہ کر کے آئس کو اندازہ ہوا کہ وہ سو رہی ہے۔ اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ باندھ کر اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے چھوٹے چھوٹے مگر مضبوط قدم لیتا حوریہ کی جانب بڑھا۔ کمرے میں پھیلے گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو، کمرے کی معنی خیز خاموشی اور سب سے بڑھ کر اس تنہائی میں اس قیامت خیز حسن، یہ تمام ہتھیاروں سے لیس وجود جو کہ اپنی ملکیت تھا، آئسان کو پوری شدت سے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ حوریہ کے قریب صوفے پر بیٹھ کر خاموش مگر گہری نظروں سے حوریہ کے دلکش سرابے کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارے، نظریں گونگھٹ سے سلگتی کلائیوں پر آئیں تو ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ اپنی چھپ تھکلا گئی۔ اپنا بائیں ہاتھ بڑھا کر نرمی سے حوریہ کا دائیں ہاتھ تھامتے جھک اپنے تشنہ لب حوریہ کی کلائی پر ثبت کیے۔ آئسان کے حوریہ کا ہاتھ تھامنے سے کمرے کی معنی خیز خاموشی میں چوڑیوں کی چھن سے ارتعاش پیدا ہوا۔ حوریہ شاہ کی کلائیوں میں پہنی چوڑیوں کی چھن آئسان کو اپنے دل میں گونجتی محسوس ہوئی۔ کوئی دھن اور ساز مجھے اس قدر مسرور نہیں کر سکتا جتنا تمہاری ہاتھوں میں پہنی ان چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز مجھے مسرور کر سکتی ہے۔ دنیا کے سارے ساز اس کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ حوریہ کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹ کر اپنے حصار میں لیتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے، اپنے سلگتے ہونٹ پھر سے چوڑیوں پر رکھے اپنی کمر میں تنزتی آئسان کی انگلیوں کی جانے والا لمس کلائیوں ہاتھوں پر جا بجا سلگتے ہونٹوں کے لمس پر حوریہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو نظریں آنکھیں مودے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو شدت سے چھوتے آئسان پر ٹھہرتی گئی۔ آئسان کو اپنے اس قدر قریب دیکھ حوریہ شاہ کی نیند باغ سے اڑی، گونگھر کی اوٹ میں سہمی ہرنی جیسی آنکھوں تھے۔ آئسان کو دیکھتے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان بھر کر انہوں نے تڑ کیا، اب تو شوہر ہوں تمہارا، اب تو میرا انتظار تم پر فرض ہے مسز آئسان، میری بات سمجھ نہیں آئی تھی کیا؟ جب میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میں ان فازوں کو آئس پہننے والا ہوں تو پھر میرا انتظار کیے بغیر سونے کا مطلب؟ گونگھٹ کے اندر سے بازو حوریہ کی گردن کے گرد لپیٹ کر چہرہ اپنے چہرے کے قریب اتار دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو حوریہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے آئسان کی ہوں جھلکاتی چاکلیٹ براؤن آنکھوں کو دیکھا۔ غصے کی زیادتی سے چہرے میں گلتی سرخیوں سردی سے بینچے ہونٹوں کو دیکھ حوریہ نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تار کرتے اپنا کپکپاتا ہاتھ آئسان کے کندھے پر رکھا۔ میرا انتظار کر رہی تھی۔ آئس پھر پتہ نہیں کب آنکھ لگی، اپنی کپکپاتی آواز پر مشکل قابو پاتے نرم لہجے میں جواب دیا، مگر آئسان کے چہرے کو ہنوز سرخ اثرات دیکھ کر حوریہ کو اپنے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ تو شکر تھا کہ گونگھٹ کی دیوار ان دونوں کے بیچ حائل تھی، ورنہ حوریہ کو یقین تھا کہ اس بندے نے اپنی آگ برساتی آنکھوں سے اسے سالم نکل جانا تھا۔ کچھ دیر خاموشی سے حوریہ کے کپکپاتے وجود کو دیکھتے آئسان جھٹکے سے حوریہ کو خود سے دور کرتا رخ سیدھا کر کے بیٹھ گیا، ہاتھوں پر سر گرائے اپنے بالوں میں انگلیاں الجھا کر گہری سانس بھری۔ حوریہ کو آئسان اس وقت اپنے حواسوں میں نہ لگا، ابھی وہ کچھ سمجھ گیا۔ آئسان جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کبر کی جانب بڑھا۔ آئسان نے کبر کا دروازہ کھول کر سامنے نظر آتے لاکر پر کوڈ ڈالتے اسے کھول کر اس میں سے ایک بلیک کلر کا باکس نکالا۔ جبکہ حوریہ نہ سمجھی سے آئسان کو دیکھ رہی تھی، حوریہ کے قریب کھڑے ہوتے جھکا نرمی سے حوریہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ بائیں ہاتھ میں باکس تھامے اسی ہاتھ کو حوریہ کی کمر کے گرد لپیٹ کر دائیں ہاتھ سے حوریہ کے چہرے سے گونگھٹ پیچھے کو الٹ دیا۔ آئسان کی اس حرکت پر حوریہ نے سردی سے اپنی آنکھیں میچی، صدقے آئسان کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا تو حوریہ نے پٹ سے اپنی گرے کانچ سی شفاف آنکھوں کو کھولا۔ نظروں کا تصادم اس قدر جان لیوا تھا کہ آئسان کو اپنا آپ ان میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ ہاتھ میں تھامے باکس سے ڈائمنڈ پینڈنٹ نکال کے حوریہ کے گلے میں پہنایا۔ پینڈنٹ پل کے مسز آئس پر اپنے لب رکھتے پیچھے کو ہوا، جبکہ حوریہ سانس روکے آئسان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ اپنی ذات میں ایک خالی پن محسوس ہوتا تھا، مگر تمہارا یہ روپ دیکھنے کے بعد تمہیں میرے نام سے منسوب میرے لیے یوں پور سجے اپنے حصار میں دیکھ مجھے وہ خالی پن ختم ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارا میرا ہو جانا اور خود کو میرے لیے یوں سجانا میری وحش تو بڑے خالی پن کو ختم کر دے گا۔ تو یقین مانو حوریہ شاہ، میں بہت پہلے تمہاری رضامندی کے بغیر بھی تمہیں اپنا بنا کر اس خالی پن کو ختم کر گزرتا۔ حوریہ کے ماتھے پر شدت سے اپنا لمس چھوڑتے لہجے میں جذبات کی آنچ لیے سرگوشی کی تو حوریہ کو اپنا وجود ٹھنڈا پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل آئسان کی اس قدر جان لیوا قرب پر سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔
اپنی بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دینے لگا تو حوریہ شاہ نے گھبرا کر دور ہونا چاہا۔ تبھی آئس ہاں نے ایک جھٹکے سے حوریہ کو اپنی باہوں میں اٹھاتے قدم ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھائے۔ حوریہ کو ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا کر خود 2 قدم پیچھے پڑتا دونوں بازو سینے پر باندھے گہری بولتی بے باک نگاہوں سے حوریہ کے سراپے کا جائزہ لیتا اسے شرم سے لال پیلا کر گیا۔ آئس چاند کے بے باک نظروں کو اپنے وجود پر گرتے دیکھ حوریہ کو اپنے جسم کا سایہ اپنے چہرے پر سمٹتا محسوس ہوا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہتھیلی کو آپس میں رگڑتے نظر جھکائے مدھم لہجے میں کہا تو آئس خان کا خوبصورت کہکہ روم کی فضا میں گونجا تو حوریہ نے حیرت سے آئس خان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ہنستا ہوا اچھا نہیں لگتا کیا جو اس قدر حیرت سے دیکھ رہی ہو؟ یا تمہیں میرا خوش ہونا ہی نہیں پسند؟ حوریہ شاہ حوریہ کے کندھوں کے گرد لپیٹے دوپٹے کو اتار کر صوفے پر اچھالتے سرد لہجے میں کہتے اپنے دہکتے ہونٹوں کو شدت سے حوریہ کے گال پر ثبت کیا، جبکہ آئس خان کے شدت بڑے لمس مونچھوں کی چبھن کے ساتھ آیا۔ آئس خان کے دانتوں کے دباؤ کو اپنے گال پر محسوس کر کے حوریہ نے سختی سے اپنی آنکھیں مچی۔ حوریہ کے گال پر اپنی شدتوں کے نشان چھوڑتے ہونٹوں کو گال سے پھیرتے تھوڑی پر لا کر ہونٹوں کا دباؤ ڈالا تو حوریہ کی بے ساختہ سسکی روم کی فضا میں گونجی، جسے آئس خان نظر انداز کرتا اپنے دونوں بازو حوریہ کی کمر کے گرد لپیٹا اسے خود میں بیچ گیا۔ آئس مجھ سے ناراض ہے؟ ہمت کر کے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو آئس خان کے بالوں میں الجھاتا ایک جھٹکے میں آئس خان کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو حوریہ کی اس حرکت پر آئس خان نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے گور کر حوریہ کو دیکھا۔ حوریہ کی سمجھنے سے قاصر تھی کہ سرخی قربت کے خمار کی وجہ سے تھی، جس غصے کی وحشت کی، مگر آئس خان جانتا تھا کہ آنکھوں میں اتری یہ سرخی جنون وحشت کی تھی۔ حوریہ شاہ کی اتنی سی قربت کا خمار رگوں پہ میں سرد کر گیا تھا، مگر میں ناراض رہنا نہیں چاہتا۔ انا کہتی ہے چھوڑ دوں تمہیں، مگر عشق کہتا ہے سب قربان تم پر۔ حوریہ کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دباتے گمبھیر لہجے میں شعر کہا تو حوریہ نے کرسٹل گرے کانچ سی شفاف آنکھوں میں آنسو لیے آئس خان کے وجیح چہرے کو دیکھا۔ آئس خان کی گرم سانسوں کے تپش سے حوریہ کو اپنے گال دہکتے محسوس ہوئے۔ انتظار کیوں نہیں کیا میرا؟ حوریہ کے تھوڑی کو نرمی سے تھامے سرد لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تو حوریہ نے آئس خان کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں دیکھتے اپنی باہوں کا ہار آئس خان کے گردن کے گرد حمال کرتے آئس خان کو خود پر جھکاتے پوچھتے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر سے ٹکرائی، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں آپ کا انتظار کرتی؟ مدھم لہجے میں کہتے آئس خان کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرتے میں نے نرم گلاب سی پنکھڑیوں سے ہونٹوں کا آئس خان کے گال پر ثبت کیا۔ میرے ساتھ اور میری قربت کی طلب سے زیادہ طلب تمہیں اپنی نیند پوری کرنے کی طلب تھی، جس کی وجہ سے 2 گھڑی جاگ ہی نہ سکی۔ حوریہ کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے گرا کر کہا تو حوریہ نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچے، مجھے آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے مل گیا ہے آئس، اور اس وقت میں کسی نیند کی آغوش میں نہیں بلکہ اپنے قربت میں آپ کے حصار میں قید ہوں۔ حوریہ کے دانت پس کر کندھے پر آئس خان نے جھٹکے سے حوریہ کو اپنے قریب تر کیا، تم اس قربت کہتے ہو، تمہیں قربت کے معنی بھی پتہ ہے؟ میری قربت میں ہوتی تو اس وقت تمہاری زبان جو کینچی کی طرح نہ چل رہی ہوتی۔ حوریہ کے ناک میں پہنی نت کو نرمی سے اتار کر سائڈ پر رکھتے سپار لہجے میں کہا، مگر آئس خان کے معنی اس بے باک جملے نے حوریہ کو کان کے لوگ تک سرخ کر دیا تھا۔ اب اس بات کا وہ اسے کیا جواب دیتی؟ یہ شخص تو بال کی کھال ادھیڑنے لگ جاتا تھا۔ میرے لیے یہی قربت بہت معنی رکھتی ہے۔ حوریہ کے سرگوشی پر آئس خان نے سر اٹھا کر حوریہ کے جھکے چہرے کو دیکھ سر چٹکتے گلے میں پہنی باری ہار کو اتار کر سر پر رکھا، حوریہ کی گردن پر موجود سرخ نشانوں پر انگلی کو ٹیس کرتے سینے تک لایا تو حوریہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ آئس خان کے بے باک لمس پر پوری وجود میں سرد لہریں سریت کرتی محسوس ہوئی، لیکن میرا گزار اتنی سی قربت میں نہیں ہونے والا۔ میں تمہارے پور کو اپنی شدتوں کی بارش سے بھگونا چاہتا ہوں، تمہارے چہرے پر اپنی قربت سے پھوٹتے حیا کے رنگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے اس نازک وجود کو میری شدت سے بحال ہوتے میرے ہی سینے میں چھپ کر پناہ لیتے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں سرخ پڑتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حوریہ کے ہونٹوں پر اپنی انگلی کو ٹریس کرتے بے باک لہجے میں سرگوشی کی تو حوریہ کو نظریں اٹھانا محال لگنے لگا، تو بتاؤ مجھے راضی کرنے کے لیے دو گی میرا ساتھ میری شدتوں میں؟ حوریہ کے چہرے کو اپنی بے باک نظروں کے حصار میں لیتے سپاٹ لہجے میں کہا،
اس سے پہلے حوریہ کو جواب دیتے آئسان بڑی شدت سے حوریہ کے ہونٹوں پر جھکایا۔ حوریہ کے سانسوں کو شدت سے قطع قطع خود میں اڈیلتے حوریہ کی دونوں کلائیوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے ڈریسنگ ٹیبل کی مدد سے لگایا تو کانچ کی کئی چوریاں ٹوٹ کر نیچے بکھر گئی، مگر وہ ظالم بنا حوریہ شاہ کی سانسیں روکنے کی در پہ تھا۔ اپنی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کر کے حوریہ نے احتجاج کرنا چاہا، مگر آئسان دیوانہ وار اپنی جنون ہیزیاں حوریہ کے نازک ہونٹوں پر لٹکانے میں مصروف تھا۔ آئسان کو پیچھے ہٹتے نہ دیکھ حوریہ نے آئسان کی گرم سانسوں کو خود میں کھینچتے سانس لینی چاہی، مگر یہ بھی کہاں ممکن تھا۔ حوریہ کی معصوم حرکت پر آئسان کے ہونٹ پر مسکراہٹ ڈھینگی، نرمی سے پیچھے ہٹتے حوریہ کو سانس لینے کی مہلت دی۔ باریک گلابی ہونٹ پر لگی بلڈ ریڈ لپسٹک ہونٹوں کے ارد گرد بکھر چکی تھی۔ سانسیں آئسان کی شدت سے بری طرح بکھری تھی۔